بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت نحم اردو لیکچر نمبر 7. سبق مرزا محمد سعید کا ہے اور مصنف شاہد احمد دہلوی. آج ہم سبق کا بقیہ مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد جو ایکسرسائز ہے، کوشچن آنسر ہے، کوئی تعریف ہے، وہ چیزیں ہم حل کریں گے. مطالعہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے ہیں. صفحہ نمبر 16 ہے اور اس کے پہلے 2 پیراگراف ہو چکے تھے جہاں مرزا محمد سعید کے مطالعہ کی بات کی گئی تھی. اب آگے ان کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ اپنی کتاب سامنے رکھیں، جو مشکل لفظ ہیں ان کی میننگ لکھیں. سلائڈ میں بھی آپ کے سامنے ہے سبق. مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی. کرو فر یا ٹھاٹ باٹ سے نہیں رہتے تھے. کرو فر ٹھاٹ باٹ میں شان و شوکت. گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی. معدے کے مریض تھے. پیدل زیادہ چلتے تھے. صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے. رات کو جلدی سو جاتے تھے. کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے. خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی. 2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں. اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار. پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں. کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ. پھر احتیاج کہتے ہیں ضرورت، محتاجی. تو کس بات کی؟ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال. قلب مطمئنہ کہتے ہیں ایسا دل جو مطمئن ہو. قلب مطمئنہ اللہ کی رضا پر، اللہ کے دیے ہوئے اصول و ضوابط اور اس کی عطا پر راضی ہونا قلب مطمئنہ کہلاتا ہے. ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا. پروگرام کا نام ہے دانش کدہ. اس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی دیے جاتے تھے. فی البدی مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا اور فوراً سے اس کا بغیر مطالعہ کے، بغیر کوئی ریسرچ ورک کیے اس کا آپ کو جواب دیا تو فی البدی کہتے ہیں. میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا. اب میں میرے سوالات سوال کرنے والا ہوں. تو میں سے مراد پھر شاہد احمد دہلوی ہے. شاہد احمد دہلوی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں اس وقت اس پروگرام دانش کدہ میں میرے سوالات کی ڈیوٹی میری تھی. میں نے سوچا مرزا صاحب کو اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائے. چنانچہ میں نے مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے. میری آنے کا مقصد سن کر متبسم ہوئے، مسکرائے. آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی. میں نے قدری کر لی. مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہو. قدری کر لینا، پیچھے پڑ جانا، اصرار کرنا. مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے. اصول، قاعدے کرینے کے آدمی اصول کیا تھے؟ جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے. کیا میں پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور سمائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے. کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحبی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی. لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم کونسل کے ممبر بھی چنے گئے. کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحبی نے سب سے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی. مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتا. علیل کہتے ہیں بیمار. اکیرا ڈیل، یہاں حلیہ بیان ہو رہا ہے مرزا صاحب کا، آگے سوال بھی آئے گا. اب یہاں سے عبارت کو ہائی لائٹ کر لیں. اکیرا ڈیل سے. اکیرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بہوؤں کے سائے میں بنے، آنکھوں کے اوپر جو نوے ہیں، سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں. ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہیں لگتے تھے. داڑھی بڑھی، دان پان سے آدمی تھے. سن 1930 میں یہاں تک گولیا بیان ہوا ہے، دان پان سے آدمی تھے، یہاں تک آپ ہائی لائٹ کر لیں. 1930 میں جب ان نے پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر
44-45 سال کی تھی. 62 میں جب وہ 76 کے سال کے تھے تب بھی ویسے کے ویسے ہی تھے. انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا. بس اس کے باتیں کرتے رہتے تھے. سنا ہے دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب کا ہوتا تھا. مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا. انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آتے رہتے تھے. 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا. اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی. کچھ اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے. آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا. بہت برحق ہے مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے. مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسا وزادار کہتے ہیں رکھ رکھو رکھنے والے، جو لوگوں سے اسلام دعا اچھی رکھتا ہے، مہمان نوازی کا جذبہ رکھتا ہے تو وزادار اس کو بولتے ہیں. زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا. افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں. ایسی جامع العلوم ہستی سے مراد ایسی ہستی، ایسی ذات جس میں بہت سارے علم جمع ہو، سے معلوم ہونے کا ہمیں جتنا بھی کم ہو کم ہے. اب کہاں لوگ اس طبیعت کے. گنجی نیگور آپ دیکھ سکتے ہیں صفحے کے آخر میں نام لکھا ہوا ہے. یہ اس کتاب کا نام ہے جس سے یہ سبق لیا گیا اور گنجی نیگور ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے اور یہ سبق پروفیسر مرزا محمد سعید شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کے مجموعے سے گنجی نیگور سے لیا گیا اور یہ خاکہ ہے. اس کی طرف بڑھیں گے. آپ کے سامنے سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہے. جواب کچھ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کچھ میں آپ کو بول دوں گا، ڈکٹیٹ کر دوں گا. آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا کریں، تحریر بھی کر لیں. پہلا سوال ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے. وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے. یعنی انہیں لکھنے کا شوق تھا، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، لکھتے تھے. دوسرا سوال ہے لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ بنیادی طور پر آپ لکھیں گے لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ اچھا نہیں تھا. لاہور کے پبلشر صاحب نے مرزا صاحب کو ناول لکھا ہوا ہے، ناول لکھوانے کے لیے 1000 روپے کی پیشکش کی. یہ وہ زمانہ تھا تو 250 میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا. چنانچہ پبلشر مصنف کو ساتھ لے کر مرزا صاحب کے پاس گئے اور ناول لکھنے کی فرمائش کی. مگر مرزا صاحب ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10000 دے دیں گے، مجھے منظور نہیں. جو کام کرو اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھو. اور وہ اس میں آگے لکھا ہے کہ پھر ان کی 10,000 کی بات سن کر ان کی سٹی گم ہو گئی اور وہ 2-4 منٹ پہلو بدل کر رخصت ہوئے. یعنی اچھا سلوک نہیں کیا ان کے پبلشروں کے ساتھ، بڑی بے مروتی سے اس کے ساتھ پیش آئے کیونکہ وہ بنیادی طور پر خریدنا چاہتے تھے. تو پروفیسر مرزا محمد سعید کو پیسے کے ذکر سے بہت چڑ تھی. یہ اس کا اگلا جواب سوال ہے جیم جز مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ. مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام ہے مذہب اور باطنیت ہے. یہ کتاب ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا. یہ کتاب ایک ایسا اعلیٰ کارنامہ ہے، علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا. اگلا سوال ہے مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کی ایک تو سر سید احمد خان سے، یہاں اقبال لکھا ہے لیکن ایک اور آپ ایڈ کر لیں. مرزا صاحب کی عزیزداری سر سید احمد خان سے اور دوسری منشی ذکاء اللہ سے. عزیزداری تھی منشی ذکاء اللہ سے اور سر سید احمد خان سے ان کی عزیزداری تھی. علامہ اقبال ان کے استاد بھی تھے، اس وجہ سے اس نے ایڈ کیا کہ علامہ اقبال سے بھی ان کی عزیزداری تھی. مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ اب دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر جو 14 ہے اس کے آخر میں ہی لکھا ہوا ہے
مرزا صاحب نے 1906 اور 7 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. یعنی مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیے، اب انگریزی کے پروفیسر بھی تھے. اگلا سوال ہے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا. گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے. پینشن لینے کے بعد بھی یہی شغل جاری رہا. پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے تھے، اور جب ان سے مطالعہ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے سامنے کیسے چہ سکوں. اس جواب کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا. یہ مطالعہ کتب کا لفظ ہائی لائٹ ہونا چاہیے. گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے. پینشن لینے کے بعد بھی یہی شغل جاری رہا، بلکہ پینشن کا اکثر حصہ، بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف ہو جاتا تھا. اور پروفیسر مرزا محمد سعید کہتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو انگریز پروفیسروں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہوں. اگلا سوال ہے جی، مرزا صاحب کے پرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مرزا مصنف نے یعنی شاہد احمد دہلوی نے مرزا صاحب کے پرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست کی تو مرزا صاحب نے مسکرا کر جواب دیا آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ دولت کی ضرورت ہے نہ شہرت کی. ان دونوں ہی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں ہوں گا. تو یہ کہہ کر انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ آدمی کو شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے. مجھے نہ شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی ضرورت ہے. اب آگے سوال شاید آپ کے پاس نہ آیا ہو، جواب آ گیا اس کا. مرزا صاحب کا حلیہ، ہاں جزء مرزا صاحب کا حلیہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 18 آپ کی جو کتاب ہے اس کے آخر میں ہے، شروع میں سوال یہ دیا ہوا ہے. مرزا صاحب کا حلیہ اکیرا ڈیل، کتاب پر بھی میں نے یہ عبارت ہائی لائٹ کروائی تھی آپ کو. اکیرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، روشن آنکھیں، ان کے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، داڑھی منڈی، کتروا مونچھے، سامنے کے 2-4 ٹوٹے ہوئے تھے، دان پان سے آدمی تھے. یہ مختصر اس نے لکھا ہے جی. آپ کو میں نے ہائی لائٹ کروا دیا تھا عبارت ایکسرسائز سبق کے اندر، وہاں سے اس کو مکمل طور پر آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اور لکھتے وقت اسی طریقے سے جیسے ایک کلاس کے بعد کاما لگا ہوا ہے، جیسے مرزا صاحب اکیرا ڈیل، پھر کاما ہے، اجلا رنگ، کاما ہے، کشادہ پیشانی، کاما ہے، گھنی بھون، تو اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں کامے بھی لگانے ہیں لکھتے وقت. جی اب آگے سوال نمبر اسی کا ایک جز ہے. تو آپ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں. مرزا صاحب کا ایک ناول ہے یاسمین اور دوسرا ہے خواب ہستی. ٹھیک ہے جی، یاسمین اور خواب ہستی. سوال نمبر 2، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق اپنے الفاظ میں بیان کریں. پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق. پطرس بخاری مرزا صاحب پطرس بخاری کے استادوں میں سے، یعنی مرزا پطرس بخاری کے استاد تھے. پطرس بخاری ان کا بہت احترام کرتے تھے. ان کی علمی قابلیت کے سامنے خود کو کم تر سمجھتے تھے. پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا. پطرس صاحب اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے. پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم ہو گیا جس میں بڑے بڑے ادیب اور شعراء مدعو کیے گئے. اس حلقے میں کسی ادبی موضوع پر مقالہ پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی. مرزا صاحب بھی اس میں شریک ہوتے اور اپنے علم کے سمندر سے فیضیاب کرتے. اکثر اوقات ان کی دولت کے سامنے بلند پائے ادیب شاعر بھی حیران رہ جاتے. یعنی ان کی علمی جو دولت ہے یا ذخیرہ ہے اس کے سامنے بڑے بڑے ادیب اور شاعر بھی حیران رہ جاتے. یعنی بہت زیادہ. پطرس بخاری بنیادی طور پر کیا تھے؟ مرزا صاحب کے، آپ مختصر لکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. پطرس بخاری مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے اور پطرس بخاری مرزا محمد سعید کا بہت احترام کرتے تھے. اگرچہ انگریزی پطرس کو بہت اچھی آتی تھی مگر اس کے باوجود بھی اپنی علمیت اور قابلیت کو پروفیسر مرزا محمد سعید کی علمیت اور قابلیت کے سامنے کم تر سمجھتے تھے اور ان کی بڑی ادبی
ان کا جو ہے نا بڑا ادب و احترام کرتے تھے. اب آگے ہے سوال 3. عالم کی موت عالم کی موت ہے، وضاحت کریں. عربی کا مقولہ ہے موت العالم موت العالم. ایک صاحب علم کا مر جانا ایک جہاں کے مر جانے کے برابر ہے. ایک بہت زیادہ علم رکھنے والے قابل انسان کی موت دنیا کی موت ہوتی ہے، کیونکہ اس آدمی کی کہ دنیا سے چلے جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے. انسان تو دنیا میں بہت ہے مگر عالم کوئی ہوتا ہے. اس وجہ سے کیونکہ ایک صاحب علم جب مر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے. اہل علم کے ساتھ بہت ساری اکائیاں جڑی ہوتی ہیں، لوگوں کا تعلق واسطہ ہوتا ہے، اس کی کردار کی اس کی علم کی خوشبو بکھرتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک خوبصورتی قائم رہتی ہے. لیکن جب اہل علم اٹھ جاتے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے یاد رکھیے گا کہ صاحب علم لوگ اٹھتے چلے جائیں گے، جو لوگ کہلانے کے حقدار ہیں وہ لوگ اٹھتے چلے جائیں گے. تو آج تقریباً یہی ہے کہ صاحب علم اٹھ رہے ہیں، جو زیرک دانا معاملہ فہم ہے یہ لوگ. اس کے بعد ہے جی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے، اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں. جیسے آپ کے سامنے جملے ہیں 3. علی بہادر ہے، سارا لائق ہے، سہیب خوش ہے. اب ان جملوں میں علی یہ سارا اور سہیب کو مسند علیہ مبتدا کہتے ہیں، بہادر لائق اور خوش مسند خبر ہے، جبکہ فعل ناقص ہے. تو یہ مختصر سی اس کی تعریف ہے. یہ جملہ اسمیہ جس میں آپ مختصر سمجھنا چاہیں تو ایسا جملہ جس میں فعل نہیں ہوتا، کسی اسم کے بارے میں خبر دی جائے تو اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں. جیسے علی بہادر ہے، سارا لائق ہے، سہیب خوش ہے. انشاءاللہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ ان کی ترکیب کے اوپر پورا ایک لیکچر انشاءاللہ میں آپ ریکارڈ کروں گا اس چیز کے اوپر، گرامر کے اوپر، تو آپ کے سامنے آئے گا اور موٹی سی جو ایکسرسائز میں یہ چیز لکھی ہے اس کو آپ سمجھ لیں. اس کے بعد ہے جملہ فعلیہ. یہ دونوں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ یہ جملہ خبریہ کی اقسام ہے. دونوں جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ کی قسم ہے. اس میں اور اسمیہ میں اتنا فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے. جیسے حمید نے خود لکھا، لکھنا فعل ہے. فریہ نے خیرات دی، خیرات دینا فعل ہے. شعیب نے کھانا کھایا فعل ہے. تو جملہ فعل مکمل طور پر فعل آ جائے تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں خبر فعل کی شکل میں دی جائے اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں، اور کسی چیز کے بارے میں خبر اسم کی شکل میں ہو تو اس کو اسمیہ خبریہ کہتے ہیں. جیسے ان جملوں میں حمید، فریہ، شعیب مسند علیہ ہے، اور لکھا، دی اور کھایا فعل تام ہے، یہ مسند ہے. یہ خبر دے رہے ہیں. خط، خیرات اور کھانا مفعول ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی جملے میں کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ خبر ہوتی ہے، اسے مسند کہتے ہیں. جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ خبر کے بغیر درست نہیں ہوتی، خبر ہی ہے، چاہے وہ خبر فعل کی شکل میں ہو چاہے اسم کی شکل میں ہو. اس میں مسند بھی ہوتا ہے اور مسند علیہ بھی ہوتا ہے. آگے خاکہ. خاکہ کی تعریف آپ کے اس ایکسرسائز کے آخر میں بیچ میں یہ چیزیں ایم سی کیوز اور خالی جگہ، جمل الفاظ، جملے اور جو ہے نا وہ درست جواب کی نشاندہی انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے. یا اس خاکہ کی تعریف کے بعد میں آپ کو یہ موٹی موٹی چیزیں کرا دیتا ہوں. خاکہ کی تعریف پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر ہم درست غلط اور اس کے بعد خالی جگہ کی یا یہ جو دوسری چیز ہے درست جواب کی نشاندہی اس کی طرف آتے ہیں. خاکہ کہتے ہیں کہ شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر اس کے سمانے نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے. خاکے میں شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور طفیل نے عمدہ خاکے لکھے. کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کے تعارف بھی ہو جائے مگر اس کی سمانے نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے. خاکے میں شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور طفیل نے عمدہ خاکے لکھے. یہ جو سوال نمبر 4 ہے، اب گرامر سامنے بک سامنے رکھے تو اس میں درست جواب کی نشاندہی. نمبر 1 ہے مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ تو شاہد احمد دہلوی کی. مرزا صاحب کی عزیز داری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان سے. مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت، دولت، عزت اور وقار. شہرت اور دولت. شہرت اور دولت چوتھا آپشن ہے. مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور میں کون سی سند لی؟ انگریزی کی.
محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ ڈاکٹر تاثیر نے، پطرس بخاری نے، فیض احمد فیض نے، حمید احمد خان نے۔ تو محمود نظامی کے مقالے پر مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ ڈاکٹر تاثیر نے۔ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4، 3، 2 یا 7؟ کتنے؟ تو اس نے کیا لکھا ہے کہ پروگرام دانش کدہ میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ پروگرام ہو گیا جی۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے ہیں، جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے پر، کتابوں پر، کھانے پینے پر، کتابوں پر صرف کر دیتے تھے۔ آگے جملے جو آپ لوگوں نے بنانے ہیں اور اس کے بعد درست تلفظ ہے، اعراب لگانے۔ ارتحال، شعار، متمول، ساکت، مباحث سے، متبسم، ادری، راشا۔ درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دہک سے رہ گیا، درست۔ مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے، غلط۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، درست۔ مرزا صاحب جو کہہ دیتے تھے اس سے کبھی نہیں پھرتے تھے، درست۔ مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے، غلط۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی جو ہے نا وہ پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو آپ نے ایک تو جملے بنانے ہیں خود سے، اور اس کے بعد اس چیپٹر کی ساری اسائنمنٹ یہ ہے کہ اس چیپٹر کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ پورے چیپٹر کے تقریباً 25 سے 30 MCQs بنانے ہیں، انکلوڈنگ تعارف۔ 25 کم از کم 25، زیادہ زیادہ 30 MCQs بنانے ہیں، اور اس میں سے جو درست آپشن ہے اس کو مارکر سے سرکل بھی کرنا ہے، پراپر طریقے سے لکھنا ہے۔ اوپر سوال بنا ہو، نیچے 4 آپشن ہو، اور ان میں سے ایک جو ہے نا وہ سرکل ہو، ٹھیک ہے، صحیح بہترین طریقے سے سائڈوں پر حاشیہ لگا کے، اور اس کے بعد یہ کام کرنا، ٹھیک ہے عزیز طلباء۔ انشاءاللہ اب اگلے لیسن میں جو ہے نا وہ اگلا چیپٹر غلام مصطفیٰ خان کا جو چیپٹر ہے نظریہ پاکستان، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے عزیز طلباء۔ اوکے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔